حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، کیونکہ آپ تاجر تھے حضرت، اور کپڑے کے تاجر تھے حضرت، اور پھر اللہ نے بڑی وسعت دے رکھی تھی حضرت، کیونکہ صدقے پہ ثواب 1 گنا ہے اور قرض دینے پہ ثواب 2 گنا ہے حضرت صاحب، ٹھیک ہے جی، صدقے پہ ثواب اور قرض پہ 2 گنا ثواب۔ اس لیے لکھا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کثرت سے لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ایک مجوسی پیسے لینے کے لیے آ گیا، وہ امام صاحب بڑی پریشانی ہے، میں اس تاریخ کو لوٹا دوں گا، امام صاحب نے پیسے عنایت فرما دیے، وہ تاریخ آ گئی، امام صاحب نے ڈیل دی، وہ کافی وقت گزر گیا، امام صاحب اس نظریے سے چلے کہ خدا نخواستہ کہیں مزید پریشان تو نہیں ہو گئے، وہ امام صاحب اس کا گھر تلاش کر رہے تھے، تو توجہ زمین کی جانب نہیں تھی، تو زمین پہ نا وہ انسانی غلاظت پڑی تھی، تو وہ امام صاحب کی نا وہ پاؤں کو لگ گئی، اور آپ اتنی دیر میں اس کے گھر کے بالکل سامنے آ گئے، کچی دیواریں تھی مٹی کی، وہ امام صاحب نے نا اپنے پاؤں کو جھٹکا دیا تاکہ یہ غلاظت میرے پاؤں سے اتر جائے، وہ لکھا ہے کہ وہ غلاظت آپ کے پاؤں سے اتری اور جا کے اس مجوسی کی دیوار کو لگ گئی جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، تو امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ اس کی دیوار مجھ سے گندی ہو گئی ہے، کل کہیں اسی بات پہ نہ پکڑا جاؤں، آپ نے وہ نیچے سے لکڑی لی اور آپ نے مجوسی کی دیوار سے غلاظت صاف کرنی شروع کر دی، یہ تھے ہمارے اسلام، یہ تھے ہمارے بڑے صاحب جو اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، کل کے دے میں ایتھوں نہ وہ امام ابو حنیفہ جن کی آج کروڑوں کی تعداد میں مقلد ہیں، داتا صاحب جن کے مقلد ہیں، حضرت خواجہ سلطان الہند جن کے مقلد ہیں، حضور بابا صاحب جن کے مقلد ہیں، اتنے بڑے نام جن کی، لیکن انداز دیکھو وہ صاف کر رہے ہیں، اب کیونکہ دیوار مٹی کی تھی، ساتھ مٹی بھی اترنی شروع ہو گئی اور دیوار میں اچھا خاصا گڑا پڑ گیا، آپ پھر گھبرائے کہ کہیں اس پہ نہ پکڑا جاؤں، اتنی مٹی لاشڑی دیوار سے ایڈا وڈا گڑا پڑ گیا، جب نہیں معاملے کی سمجھ آئی آپ نے مجوسی کے دروازے پہ دستک دی، لونڈی نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا جا کے کون نعمان آئے، اس نے جا کے بتایا تو وہ پیچھے چھپ گیا جا کے کہ امام صاحب پیسوں کا تقاضا کرنے آ گئے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، اب کافی دیر کھڑے رہے، آیا ہی کوئی نہیں، آپ نے پھر دستک دی کیونکہ فراست بھی تھی، وہ لونڈی آپ نے فرمایا اس سے کیا ہے گھبرا نہ، میں پیسے نہیں مانگنے آیا تجھ سے، میں تو صرف تیری خبر لینے آیا تھا، تو میں ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں، ذرا کہ مجھے اس مسئلے سے باہر نکال، اس نے جا کے بتایا، وہ گھبرایا ہوا ہے، اس نے کہا حضرت ایسا کون سا مسئلہ آ پڑا کہ جس میں آپ کو میری مدد کی ضرورت، امام یوسف آپ کے شاگرد، امام محمد آپ کے شاگرد، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں، ایسا کون سا مسئلہ ہے جس میں سے میں آپ کو نکالوں گا، فرمایا جو تم نے وقت دیا تھا تو وہ آیا ہی نہیں، میں نے اور ڈھیل دی تو پھر بھی نہیں آیا، میں تو آج صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ کہیں مزید پریشان تو نہیں ہو گیا، میں اگر تیری کچھ اور مدد کر سکوں، تو میرا گھر ڈھونڈ رہا تھا اس لیے اوپر دیکھ رہا تھا، نیچے نظر نہیں تھی، پاؤں کو گندگی لگ گئی، ہاتھ سے تو اتار نہیں سکتا تھا، پاؤں کو جھٹکا دیا، وہ گندگی جا تیری دیوار کو لگی، ڈر گیا کہیں اس پہ نہ پکڑا جاؤں، اس کی دیوار میں نے گندی کر دی، تو یہ تیری دیوار سے گندگی اتار رہا تھا، گندگی تو ساری اتری کوئی نہیں، لیکن دیکھ کتنی مٹی اتر گئی اور دیوار میں کتنا بڑا گڑا پڑ گیا، اب یہ بتا کہ اس کا کیا کرنا ہے، اور اس نے امام صاحب کے پیسے دینے ہیں، اور وہ سوچ میں گم کھڑا ہے، یار کیسا بندہ ہے یہ، میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، میرا گریبان نہیں پکڑا، ساتھ کو 4 بندے نہیں لے کے آیا، مجھے پٹوایا نہیں، مجھے مروایا نہیں اس نے، بلکہ الٹا پوچھ رہا ہے کہ 10 اس کا ادا کی کرنا ہے، وہ رو پڑا، رو کے عرض کرتا امام صاحب دیوار کی گندگی کو چھوڑیں، پہلے کلمہ پڑھائیں اور میرے دل کی گندگی اتاریں، پتروں نے تو بیگانوں سے ایسے سلوک کیا ہے، اور ہمارے رویے ذرا آج اپنوں سے دیکھو کیا بنے کھڑے ہیں، اسی لیے تو پھر اقبال رویا تھا، اور اقبال نے رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تمہارا کیا تعلق ان سے، لکھا ہے کہ آپ غسل خانے میں داخل ہوئے تو آپ کے قلب مبارک میں اپنے کپڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا خیال آیا، تو لکھا ہے کہ آپ اسی وقت غسل خانے سے باہر تشریف لے آئے اور اپنے کپڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اور پھر واپس غسل خانے میں تشریف لے گئے، جب
غسل کرنے کے بعد آپ پھر غسل خانے سے باہر آئے نا تو کسی شخص نے عرض کی کہ حضرت اتنی جلدی کیا تھی کہ آپ غسل خانے سے باہر آئے، کپڑے خیرات کیے، پھر چلے گئے، تو ایک دفعہ باہر آ کے کر لیتے۔ تو آپ نے فرمایا جب میرے دل میں کپڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا خیال آیا تو انتظار اس لیے نہیں کیا، اس لیے جلدی جلدی باہر آیا اور آ کے کپڑے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے کہ کہیں شیطان میرا ارادہ تبدیل ہی نہ کر دے، کہ کہیں شیطان میرا ارادہ تبدیل ہی نہ کر دے، کیونکہ اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں نا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے کہ نہ دینا تم غریب ہو جاؤ گے، الشیطان یعدکم الفقر۔ فرمایا اس لیے نیکی میں جلدی کی کہ اگر انتظار کرتا تو کہیں شیطان میرا ارادہ تبدیل نہ کر دیتا۔ اللہ یہ ان کا تقویٰ تھا حضرت، یہ ان کا تقویٰ تھا حضرت۔ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کا تزکیہ نبی علیہ السلام نے کیا تھا، ان پہ نہیں شیطان کا اثر چلتا تھا۔ آپ تو صدیق اکبر ہیں جی، آپ تو صدیق اکبر ہیں حضرت، آپ نے یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا۔ اس لیے حضرت جی نیکی کا خیال آئے تو جلدی جلدی کر لیا کریں، انتظار نہ فرمایا کریں، بلکہ حضرت اب تو ہم بالکل الٹ ہو گئے۔ نیکی ہم نے کیا کرنی ہے، ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی پریشان ہو اور ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے نیکی کیا کرنی ہے؟ اب یہ جو سانحہ مری ہے، کیونکہ جب یہ تازہ تازہ تھا تو ایک دو جگہ میں بذات خود بڑا سخت بول رہا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ بات ہی بڑی تکلیف دینے والی تھی۔ یہی نہیں کہ وہ کسی لڑکے نے کسی منڈے نے بتایا، بلکہ بڑے معتبر احباب جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت اس رات ایک گرم پانی کا گلاس ہم نے 100 روپے میں خریدا۔ وہاں احباب نے بتایا کہ حضرت اس رات جب جان لینے والی سردی تھی تو ہم نے ایک انڈا بھی 500 میں خریدا۔ وہاں احباب نے بتایا کہ اس رات 40 ہزار کا ایک کمرہ دیا گیا حضرت، جس میں ہیٹر بھی نہیں تھا، جس میں ہم نے حضرت جی نیکی تو وہ کرنے والا، ہم تو حضرت انتظار کرتے ہیں کوئی بندہ پریشان ہو اور ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں حضرت۔ یہ کیونکہ وہ تھے، پتہ نہیں یہاں ہوتا تو ہم کیا کرتے، کیونکہ بعض ہم بھی نہیں آتے۔ کیا ہم حضرت جی رمضان میں 80 والے ٹماٹر 180 میں نہیں بیچتے؟ کیا ہم رمضان المبارک میں جو ہے نا چیزیں مہنگی نہیں بیچتے؟ ہم نہیں اس دن ہم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا ہم جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہم وہ جو توڑی ہے ہم مہنگی نہیں کر دیتے؟ کیا جب بڑی عید آتی ہے تو ہم پٹھے مہنگے نہیں کر دیتے؟ سارے تو نہیں کہوں گا، بڑے بڑے اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت اسی طرح ہی ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری تربیت کی جائے، ہمیں بتایا جائے، ہم خود سیکھیں، ہم خود پڑھیں کہ ہمارے بڑے کیسے تھے۔ پھر میں اس لیے میں نے انتظار نہیں کیا غسل کرنے کا کہ کہیں غسل کرتے کرتے شیطان میرے دل میں کوئی بات ہی نہ ڈال دے، میرا ارادہ نہ تبدیل کر دے۔ اس لیے جلدی جلدی باہر آیا اور کپڑے اللہ کے نام پہ دے کے میں نے پھر غسل کیا۔ اس لیے جلدی کیا کریں اور حضرت اپنا مزاج بنائیں، کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا۔ اللہ میں نے کہا نا میں بذات خود بڑا، کیونکہ ظاہر موبائل میرے پاس بھی ہے حضرت، میں نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی جو اللہ رام فرمائے دلوں کو تڑپا دینے والی تھی، کہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیوں میں سو گئے حضرت، سردی نے جن کی جان لے لی، ٹھنڈ کی وجہ سے جو کسی نے ان کو پوچھا نہیں آگے، وہ وہاں کھڑے ہو کے ایک ہی آواز دیتے رہے 40,000 40,000 40,000۔ اور جس کے پاس تو 40,000 تھا وہ تو جا گزا، اور جس کے پاس 40,000 نہیں تھا وہ پھر ساری رات زندگی اور موت کی جنگ دیکھتا رہا۔ کا زندگی جیت گئی، کم موت جیت گئی، اس نے تو پھر ساری رات زندگی اور موت کی کشمکش میں گزاری۔ جس کے پاس 40,000 اس رات نہیں تھا، کہیں زندگی جیتی کہیں موت جیت گئی حضرت۔ اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا۔ 4 دن کی زندگی ہے، آج نہیں تو کل بلا گیا۔ ہمیشہ مشکل میں کام آنا کسی کی، اگر کوئی مشکل میں ہو تو گرم پانی کا گلاس کبھی 100 میں نہ دینا، بلکہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے اس دن فری دینا۔ جب کوئی مشکل میں ہو تو انڈا 500 کا نہ بیچنا، بلکہ ہمیں تمہارا اسلام کہتا ہے اس دن بالکل فری دے دینا کہ آج کوئی مشکل میں ہے۔ اللہ حضرت جی مری والوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ مسافر تھے۔ دیکھو نا رب کتنا کریم ہے، وہ بھی مسافر کو کہتا ہے اب تو مسافر ہے تو قصر نماز پڑھ۔ ہم نے اس بات کا بھی دھیان نہیں کیا کہ وہ مسافر تھے۔ ہم نے اس بات، اللہ یہاں بے تحاشا لوگ موجود ہیں جن کو جو نہ مری والوں کی غلطی مان رہے ہیں، نہ جو شہید ہو گئے اس رات، نہیں ہو گئے کیوں؟ بڑے لوگ موجود ہیں یہاں یہ سوچ رکھنے والے، نہیں ہو گئے کیوں؟ بھائی چلو وہ چلے گئے، اب یہ دیکھو کہ ان کی غلطی کیا تھی اور نہیں ہو گئے کیوں؟
اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھا تو پھر میں کھڑا دیکھتا رہوں گا؟ نہیں بھائی انہوں نے غلطی کی تھی، میں نہیں جو کرنا ہے. اس رات حضرت جی زندگی اور موت کی لڑائی ہوئی، کہیں زندگی جیت گئی. اور اللہ رحم فرمائے دکھ اس بات پہ ہوتا تھا کہ یہ ملک پاکستان ہے جہاں دن میں 5 اذانیں دی جاتی ہیں، جہاں ہر مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں، جہاں کتنی کتنی بڑی محافل ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے خطیب ہیں، جہاں بڑے بڑے مہنگے نعت ہیں. لیکن اتنی اتنی بڑی محافل ہونے کے بعد ہم لوگوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اپنے گھر کا دروازہ کھول دینا چاہیے. اگر کوئی پریشان ہو تو ایک پانی کہ حضرت ہم اس رات یزید نہیں بنے تھے، بن گئے تھے. اس رات ہم بھی یزید بنے ہوئے تھے. 10 محرم کے بڑے بڑے جلوس ہونے کے باوجود آج بھی ہمیں کتنے یزید موجود ہیں. آج بھی ہمیں یزید بنے. حضرت بڑے احباب نے بتایا حضرت کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک ایک گرم پانی کا گلاس 100 میں بیچا گیا، ایک ایک انڈا 500 میں بیچا گیا. اس لیے حضرت جی کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھانا بلکہ ہمیشہ کام آنا. پھر میں کہتا ہوں نا حضرت جی دکھ اس بات کا ہے کہ وہ دعا جو ہم نے 10 سال اپنی اسمبلیوں میں پڑھی پتہ نہیں گئی کہاں. یہ ہمارے پڑھنے میں کچھ غلطی تھی یا پتہ نہیں. 10 سال گورنمنٹ قومی ہائی اسکول، 5ویں تک سیالکوٹ یا فتح گڑھ میں زینب پبلک اسکول، میٹرک تک حضرت جی قومی ہائی اسکول 10 سال میں پڑھی ہے. او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. اس رات وہ غریب بھی تھے، اس رات وہ مسافر بھی تھے، اس رات وہ مری والوں کے مہمان بھی تھے. او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. لیکن دکھ ہے یار ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں حضرت جی. کبھی کسی کی پریشانی کا فائدہ نہیں اٹھا. وہ ہمارے بڑے اسی لیے بڑے تھے کیونکہ واقعتاً بڑے تھے. یہ حضرت ابو بکر شیبلی رحمۃ اللہ تعالی، وہ تو انسان تھے جی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ تو انسان تھے. وہ لکھا اب بازار سے نا وہ اپنی چادر میں اس وقت کا مزاج تھا، اب اس میں وہ سودا سلف نہ باندھ کے لائے، گٹھڑی کہہ لیں، ہماری پنجابی میں ہے تو بشکڑی کہہ لیں. جب شاپر نہیں ہوتے تھے تو جب انہوں نے اپنے گھر لا کے وہ گٹھڑی کھولی نا تاکہ وہ سامان اپنی بیوی کو نکال کے دیں تاکہ وہ کچھ بنائے، تو ساتھ ہی آپ نے گٹھڑی کو پھر گرا لگائی، کندھے پہ رکھ کے واپس چلتی ہیں اور دیکھ کے کہتی ہیں بھائی اگر سودا سلف خرید کے لائے ہیں تو دیں مجھے، میں کچھ پکاؤں اس میں سے. پھر واپس جا رہے ہیں. تو اب آگے سے فرمانے لگے جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گٹھڑی میں ایک چونٹی بھی ہے. تو پکی بات ہے کہ اس چونٹی کا گھر دکان میں ہے، گھر سے بے گھر ہو گئی ہے، میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. وہ بڑے تھے، وہ بڑے تھے، اور وہ اسی لیے بڑے تھے کیونکہ وہ بہت بڑے